بسم اللہ الرحمن الرحیم. براق ڈیجیٹل میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالغنی کاکڑ. ناظرین, آج بڑے اہم موضوعات ہیں جس پر ہم پوڈ کاسٹ میں گفتگو کریں گے. ایک تو بڑا اہم موضوع یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کے حوالے سے اور پھر اسی طرح پورے مشرق وسطیٰ میں مختلف اطلاعات آپ نے دیکھی ہوں گی کہ وہ گردش کر رہی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت پاکستان کا بطور ثالث جو مرکزی کردار ہے اس پورے سیناریو میں ایران اور اس امریکہ کے درمیان اس جنگ میں اس کو روکنے کے لیے, معاہدے کے لیے, تو ایک تو اس حوالے سے کوششیں بڑی کارآمد ثابت ہوئی ہیں, اس میں بارآور ثابت ہو رہی ہیں اور اسی تسلسل کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. تو اس پہ پھر اقدامات کچھ ایسے سامنے آئے ہیں جس سے ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کوششوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی جو مخالفین ہیں یا جو اس امن پروسیس کے خلاف لوگ ہیں وہ نقصان پہنچا رہے ہیں. تو دوسری طرف اس ضمن میں کچھ ایسے بیانات بھی سامنے آئے ہیں جن کو دیکھ کر یہ حوصلہ ملتا ہے کہ شاید اس میں مزید کامیابی سامنے آئے گی اور ایک اچھا جسچر جو ہے وہ سامنے آئے گا. ایران کے جو سفیر ہیں پاکستان میں, انہوں نے یہ بات آج کی ہے کہ پاکستان نے جو کوششیں کی ہیں وہ بڑی اچھی کوششیں تھیں اس پورے سیناریو میں, اور انہوں نے یہ بات بھی کی ہے کہ اب یہ جو پیس ٹاکس ہیں یہ ایک حساس مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں. تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ ایران کئی معاملات ایسے ہیں جن پر اتفاق کر گیا ہے ان مذاکرات کے حوالے سے. لیکن دوسری طرف ایک تشویشناک بات یہ ہے کہ ایران نے آج ٹارگٹ کیا ہے پیٹرو کیمیکل انڈسٹری کو سعودی عرب کے اندر, جو کہ ایک غیر فوجی وہاں پہ ہدف ہے, جس کو نشانہ بنا کر بظاہر جو مبصرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ اس طرح کی کوششیں جو ہیں, یہ جو پیس ٹاکس ہو رہی ہیں, ان کو سبوتاژ کرنے کے لیے اس کی کوئی جو اس کا نتیجہ جو ہے سامنے آ سکتا ہے. تو یہ کوششیں کیوں کی جا رہی ہیں اور امن و امان کی مجموعی جو صورتحال اس پورے خطے میں اس کی کیا اسٹریٹجی ہے اس وقت تمام ممالک کی, کس طرح صورتحال بہتری کی طرف بڑھ رہی ہے, اور پھر اسی طرح پاکستان کے اندر یہاں پہ مختلف جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں اس پر کیا اپڈیٹس ہیں, اس پر گفتگو کے لیے آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں بابر یوسفزئی صاحب. آئیے ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں. بابر صاحب خوش آمدید. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو یہ ذرا فرمائیے گا کہ کوششیں ہو رہی ہیں, پاکستان کی بڑی اچھی کوششیں, کل ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ مزید پیش رفت سامنے آئے گی, تو آپ کی کیا آبزرویشن ہے کہ اس میں کہاں تک پیش رفت سامنے آئی ہے؟ ایران بھی تو کئی معاملات ایسے ہیں جس پر انہوں نے اپنا ٹیک جو ہے تھوڑا سا سخت ٹیک پیش کیا ہے امریکی معاملات کے سامنے. تو کیا یہ مزید پیش رفت اس میں آ جائے گی سامنے, یا یہ جو پاکستان کوششیں کر رہا ہے اس حوالے سے جو نتائج ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں ان نتائج میں کوئی چینجز تو نہیں آ رہی, کیونکہ حملے کاؤنٹر اسٹریٹجی کے تحت کیے جا رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج صبح انہوں نے پیٹرو کیمیکل انڈسٹری کو ہٹ کیا ہے ایران نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی نیری مانزلتا الیہ من خیر فقیر. غنی کاکڑ صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہماری یہ جو کوششیں تھیں, ہماری جو یہ کاوشیں تھیں, یہ کامیاب ہو چکی ہیں. 90% معاملات طے پا چکے ہیں. اچھا. اور اس وقت جو معاملات جی 90% معاملات طے پا چکے ہیں, اور اس وقت جو معاملات ہیں وہ حساس مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. 10% کچھ چیزوں پر ایران کے بھی تحفظات ہیں اور امریکہ کے بھی تحفظات ہیں. اچھا. لیکن مجھے پورا یقین ہے کیونکہ ہم نے جو ایک ثالثی مسودہ تھا وہ ہم نے جو ایران نے دیا تھا وہ ہم نے امریکہ پہنچا دیا ہے. ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا اس میں بہت اہم کردار ہے, اور مجھے جو ہے نا اگلے 48 گھنٹوں میں یہ جو سیز فائر ہے یہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بہت ساری قوتوں نے, بہت سارے دشمن ملکوں نے یہ کوشش کی کہ اس ہماری کوشش کو سبوتاژ کیا جائے, ہماری اس کوشش کو ضائع کیا جائے. لیکن اللہ الحق ہے, الحمدللہ مسودہ امریکہ پہنچ چکا ہے. امریکہ کے جو ہے وہاں سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے آفیشلس, ان کو بھی ہم نے یہ ساری چیزیں دے دی ہیں, فراہم کر دی ہیں. اور ایران نے ہمارے اوپر جو ہے نا اعتماد کا اظہار کیا ہے, اور ایران نے کچھ اپنی دیکھیں ان کی جو جینین چیزیں ہیں انہوں نے ہمارے سامنے رکھی ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, اور ہم نے وہ چیزیں امریکہ کے سامنے رکھ دی ہیں, اور امریکہ کو ہم کنونس کر رہے ہیں. ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب پرسوں رات سے وہ 24 گھنٹے سفارتکاری میں مصروف ہیں, وہ ثالثی کی کوشش کر رہے ہیں. پرسوں رات کو معاملات بہت حد تک خراب ہو گئے تھے. پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی ایک بہت آپ نے سنا ہوگا کہ ہارش اسٹیٹمنٹ آیا تھا. اس کے بعد ایران نے بھی اس کو رسپانس کیا تھا, ایران نے بھی ری ایکشن دیا تھا. آج صبح بھی ایران نے, جیسے آپ بتا رہے تھے کہ سعودی عرب میں جو ہے ایک پیٹرولیم جو ہے نا فیکٹری ہے یا انڈسٹری ہے, اس کو بھی انہوں نے جو ہے نا ہٹ کیا ہے. لیکن معاملات اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں. یہ ہٹ کیوں کیا ہے؟ مطلب یہ تو کہہ رہے تھے نا کہ ہم فوجی تنصیبات کو ہٹ کر رہے ہیں, تو یہ تو فوجی کوئی ایران کہتا ہے کہ وہاں پر جو ہے نا کہ وہاں پر امریکن فوجیز تھے اور یہ کوئی بیس تھی. ایران نے تو یہ ابھی تک جو ہے نا اپنی طرف سے وضاحت دی ہے, لیکن ہم اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں, اور ہم نے ابھی ایران کو بھی روک دیا ہے کہ آپ کو اس طرح کا حملہ نہیں کریں. اور امریکہ مطلب یہ مبصرین بابر صاحب مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی کوشش جو ہے نا یہ پیس ٹاکس کو سبوتاژ کر سکتی ہے. دیکھیں ایران میں بھی کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بھارت نواز لوگ ہیں, جن کو بھارت سے ہمدردیاں ہیں. ایران میں بھی کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ پس پردہ جو ہے نا اسرائیل کے ایجنٹ ہیں. تو وہ یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ جو ہے نا
معاملہ ختم ہو, سیز فائر ہو, امن ہو, اور اس کا کریڈٹ پاکستان کو جائے. سب سے جو اہم یہاں پر بات ہے, اس کا پورا کریڈٹ پاکستان کو جا رہا ہے. رات کو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اپنی گفتگو کی ہے میڈیا سے, اس میں آپ دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ملک ہمارے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے وہ ایک بااعتماد ہمارا دوست ہے. تو یہ الفاظ دشمن کے سینے کے اوپر جو ہے نا وہ سام بن کے پھیر رہے ہیں. تو وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کو اس کا کریڈٹ جائے. کچھ قوتیں ایسی بھی ہیں, ایران میں بھی ہیں. ابنائے حرمز جو ہیں یہ کیا وہ کھول پائیں گے؟ جی کھول رہے ہیں, وہ کھول رہے ہیں انشاءاللہ. پہلے فرسٹ مرحلے میں یہی ہے کہ ابنائے حرمز کو کھولا جائے گا, اور اس کے بعد جو ایران کی مزید ڈیمانڈز ہیں وہ امریکہ سے منوائی جائیں گی, اور اس طریقے سے مرحلہ وار اس مذاکرات کو کامیاب کیا جائے گا. امریکہ تو مان جائے گا, چلے یہ بات تو ٹھیک ہے. تو پھر اسرائیل کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ تو وہ اسرائیل کے بارے میں بھی کوئی بات سامنے آئی ہے کہ اسرائیل جو ہے نا وہ ایک ظالم اور سفاک ریاست ہے, اور اگر اس کو امریکہ کی سپورٹ نہیں ہوتی, اس نے 3 مہینے پہلے بھی دیکھیں ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تھی اور اس نے منہ کی کھائی تھی اور واپس چلا گیا تھا. وہ امریکہ کے کندھے پہ رکھ کر بندوق چلانا چاہ رہا تھا. وہ اپنے فوجیوں سے زیادہ امریکن فوجیوں کو اس جنگ میں انوالو کرنا چاہ رہا تھا. جب زمینی جنگ کی بات ہوئی, حالات اتنے بگڑ گئے تھے کہ امریکہ کی طرف سے یہ بھی اسٹیٹمنٹ آیا کہ ہم زمینی جنگ کریں گے, ہم زمینی فوجیوں کو اتاریں گے. جی, تو اس میں دیکھیں جو اسرائیل تھا اس نے اپنی جو فوج کی جو ریکروٹمنٹ تھی, اپنے فوج کی جو ڈپلائمنٹ تھی وہ بہت کم بتائی, اور سارا اس نے امریکہ کے اوپر رکھ دیا کہ آپ نے کرنا ہے. بہرحال امریکہ کو سمجھ آ گیا ہے, اسرائیل ان کے شولڈر پہ رکھ کر گن چلانا چاہ رہا تھا, بندوق چلانا چاہ رہا تھا. جب امریکہ اس پہ راضی ہو جائے گا تو اسرائیل خود جو ہے بیک فٹ پہ چلا جائے گا. اچھا, اب تو رخ کرتے ہیں بلوچستان کا. جی, آپ دیکھ رہے ہیں بابر صاحب, کاؤنٹر انسرجنسی کے لیے, ٹیررزم کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں بلوچستان میں. ہماری سیکورٹی فورسز کی جانب سے جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ پھر اس میں تیزی سامنے آئی ہے. تو کل یہاں پہ مستنگ میں بھی کارروائیاں کی گئی ہیں, دیگر مختلف علاقوں سے بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں. کیا اپڈیٹ سامنے آئی ہے؟ کس طرح دہشت گردوں کے جو عزائم ہے بلوچستان میں ناکام بنائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کی جو فوج ہے, پاکستان کے جو سیکورٹی ادارے ہیں, فوج پاکستان ہے, FCA ہے, ان کی پہلی ترجیح جو ہے وہ عوام کی جان و مال کی تحفظ کو یقینی بنانا ہے, عوام کا جان و مال جو ہے محفوظ رکھنا ہے. تو اس حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر IBO آپریشنز چل رہے ہیں. جہاں پر دہشت گردوں کی اطلاع ہوتی ہے وہاں پر ہماری سیکورٹی فورسز اپنے پاکستان کی عوام کو, بلوچستان کی عوام کی جان و مال کو محفوظ بنانے کے لیے آپریشن کرتی ہے. یہ روٹین کے آپریشن چل رہے ہیں, یہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہے, یہ ان کے سہولت کاروں کے خلاف آپریشن ہے. اس طرح کے آپریشنز ڈیلی روٹین میں چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں ابھی بلوچستان میں دہشت گردی میں نمایاں کمی آئی ہے, اور اس کمی کا جو ہے کریڈٹ جو ہے وہ ہماری سیکورٹی فورسز کو جاتا ہے, اس کا سہرا سیکورٹی فورسز کو جاتا ہے, کیونکہ سیکورٹی فورسز نے اپنی جان, عوام کی جان و مال کو محفوظ بنانے کے لیے IBOs آپریشن کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. مختلف علاقوں میں اور مختلف حصوں میں بلوچستان میں IBOs آپریشن. اور یہ بڑی اچھی کاوش اس لیے بھی ہے کہ نا کہ ابھی گراؤنڈ پہ اس کے اثرات دیکھنے میں آ رہے ہیں. جی بالکل, لائن آرڈر کی صورتحال کافی حد تک بہتر ہوئی ہے. اچھا, یہ بابر صاحب ابھی یہ توانائی کا جو بحران سامنے آیا ہے, تیل کی قیمتیں ہیں ان کو مستحکم رکھنا بھی ایک چیلنج ہے حکومت کے لیے, پھر کم سے کم رکھنا یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے. تو آپ کے خیال میں حکومت کیا اقدامات کرے؟ ایک تو بلوچستان میں بھی ہم نے دیکھا کہ آپ کی حکومت جو تھی وہ ایک اسٹریٹجی لے کر آئی کہ کس طرح ہم کفایت شعاری کا بھی مظاہرہ کریں گے اور اپنے تیل کا جو استعمال ہے وہ کم سے کم رکھیں گے. مارکیٹوں کی بندش کے حوالے سے KPK میں بھی کچھ ایسی صورتحال انفولڈ ہوئی ہے, تو اس پہ ذرا کامنٹ کیجیے گا. کیا فائدہ اس کے سامنے کفایت شعاری مہم جو وزیر اعظم نواز شریف کا فیصلہ ہے اور بلوچستان نے اس کو شہباز شریف کا فیصلہ ہے, اس کو صوبائی حکومت نے لبیک کہتے ہوئے اس کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو بلوچستان حکومت کی بات بتاؤں کہ ہم نے اپنی 60% گاڑیاں جو ہے سرکاری گاڑیاں انہیں گراؤنڈ کر دیا ہے بلوچستان حکومت نے. اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ایک واضح اعلان کیا ہے کہ اگر آفس ٹائم کے علاوہ کوئی بھی سرکاری گاڑی آپ کو روڈوں پر, بازاروں میں, سڑکوں پہ نظر آئے تو اس کی رپورٹ کریں, ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے. کل وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے ایک دبنگ ایکشن لیتے ہوئے اس طرح کی ایک محکمے کی گاڑی تھی اس کو جو ہے نا مطلب جو ہے اس کی پوری سرزنش کی ہے, اس کے اوپر ایکشن لیا ہے, اس گاڑی کو جو ہے نا محکمے نے ضبط کر لیا ہے, اور وہ جو افسر وہ گاڑی چلا رہا تھا آفس ٹائمنگ کے علاوہ اس کو جو ہے نا شوکاز نوٹس بھی جاری کر دیا ہے. بالکل بلوچستان میں بھی یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم مارکیٹوں کو, بازاروں کو 8 بجے بند کریں گے, شادی ہال کو رات کو 10 بجے بند کریں گے, اور کفایت شعاری مہم پر پوری طریقے سے عمل درآمد کرائیں گے. دیکھیں یہ پاکستان کا ایک ایسا وقت ہے جو پورے پاکستان کے اوپر آیا ہے. پوری دنیا میں تیل کا کرائسس ہے, پوری دنیا اس وقت جو ہے نا انرجی کرائسس سے گزر رہی ہے, ہمارے ہمسائے میں ہی جنگ چل رہی ہے. تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اس میں فرض ڈالیں, اپنا حصہ ڈالیں, اور ملک کی جو مہنگائی ہے یا جو ملک میں جو ایک کرائسس آنا ہے اس سے جو ہے اس میں ریلیف حاصل کرنے میں اپنا حصہ ڈالیں. بالکل صحیح ہے. اور دوسری بات یہ کہ اچھا یہ کل ہم نے یہ دیکھا کہ پنجاب میں ایک سنا ہے کہ جنوبی جو پنجاب کے مختلف حصے ہیں وہاں پہ BLA اور دہشت گرد جو تنظیمیں ان کے خلاف احتجاج جو زور پکڑ رہا ہے, اس کی کیا اپڈیٹ سامنے ہے؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ کافی عرصے بعد یہ چیزیں دیکھنے کو ملی. لیکن جنوبی پنجاب کے جو ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دوست ہیں, وہ اکثر موسٹلی یہاں پر محنت مزدوری کے لیے آتے ہیں, وہ بلوچستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں. اور یہ جو دہشت گرد ہیں BLA, BLF, فتنۃ الہندوستان, یہ ہمیشہ انہی معصوم شہریوں کو بلا وجہ قتل کرتے ہیں, لسانیت کی
بنیاد پر اور صوبائیت کی بنیاد پر اب پنجاب کے لوگوں کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ یار ہمارا بچہ تو ادھر روزی کرنے کے لیے جاتا ہے. آپ کے بلوچستان کے لوگ تو ایک بڑی تعداد میرے خیال میں جتنی بلوچستان میں بلوچ آباد نہیں ہے پنجاب سے زیادہ جو ہے نا ساؤتھ پنجاب میں, یہی جو آپ جنوبی پنجاب کہہ رہے ہیں وہاں پر جو اس سے بڑی تعداد میں بلوچ آباد ہے, اور جو وہاں پر وہ دیکھیں پرسکون زندگی گزارتے ہیں, پرامن زندگی گزارتے ہیں. لیکن جب وہاں سے کوئی ہمارا بھائی یہاں پر مزدوری کرنے کے لیے آتا ہے تو اسے یہ بھارت کے جو فتنے ہیں یہ اسے قتل کر دیتے ہیں, اسے شہید کر دیتے ہیں. تو کل جنوبی پنجاب میں لوگ نکلے ہیں, میں نے بھی وہ ریلیز دیکھی ہیں, میں نے بھی وہ مظاہرے دیکھے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے. دیکھیں یہ ایک پیغام ہے ان دہشت گرد تنظیموں کو, ان فتنۃ الہندوستان کو, کہ پورا پاکستان آپ کے خلاف ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف پنجاب سے لوگ نکل رہے ہیں, بلوچستان میں بھی لوگ ان کے خلاف نکل رہے ہیں. مستونگ میں, خزدار میں, کلات میں, اوران میں, پنجگور میں, تربت میں, گوادر میں, ہر جگہ پر لوگ ان کے خلاف نکلتے ہیں. انہیں کہتے ہیں کہ یہ بھارت کے ٹکڑوں پہ پلنے والے لوگ ہیں. اصل ڈیڈ اسکواڈ تو یہی ہے نا, یہ معصوم بلوچوں کی نسل کشی کر رہا ہے, یہ معصوم بلوچوں کو مار رہا ہے. تو یہ جو جتنے فتنۃ الہندوستان کے فتنے ہیں, جتنے فتنۃ الہندوستان کے ڈیڈ اسکواڈ ہیں, BLA کے ڈیڈ اسکواڈ ہے, BLF کا ڈیڈ اسکواڈ ہے, یہ پاکستانیوں کا دشمن ہے. تو اس کے خلاف اب پاکستانی قوم اٹھ رہی ہے اور یہ آواز انشاءاللہ پوری دنیا میں پہنچائے گی. انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے تاثر یہ بھی جائے گا نا کہ پاکستان کے لوگ دہشت گردی کے خلاف ہیں, امن چاہتے ہیں, بالکل امن چاہتے ہیں, اسی زاویے سے بڑھ رہے معاملات. اچھا بابر صاحب مختصر ذرا اس میں بھی کمنٹ کیجیے گا. میں چاہوں گا کہ یہ چونکہ بڑا اہم موضوع ہے اور ہم نے دیکھا کہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ بھی ہے ہندوستان میں مختلف حلقے. اب یہ بات کریں نا کہ پاکستان کی ڈیجیٹل جو ڈپلومیسی ہے, پاکستان نے ڈیجیٹلی جو گین کیا ہے, ہماری جو کامیابیاں سامنے آ رہی اقتصادی شعبے میں بھی اور سفارتکاری کے شعبے میں بھی, پھر یہ جو کرپٹو کرنسی کے حوالے سے پاکستان کی اسٹریٹجی تھی ڈیجیٹل کرنسی کی, اسے بھی بہت سراہا جا رہا ہے. مطلب یہ رائول جو حلقے ہیں وہ بھی اب آپ کی تعریف کر رہے ہیں. تو اس کی کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم اس اسٹیج تک پہنچنے جا رہے ہیں, کامیابی کی اس اسٹیج تک؟ جی الحمدللہ ہم اس اسٹیج تک پہنچتے جا رہے ہیں. اور میں اپنے دیکھنے والے ویورز کو بتاتا چلوں کہ ابھی ہم نے حال ہی میں متحدہ عرب امارات کا جو ہے $2 ارب کا جو قرضہ تھا وہ اسی ہفتے ہم نے واپس کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے. اور ہم ڈیجیٹل کرنسی ہو یا ڈیجیٹل ڈپلومیسی ہو, اس میں الحمدللہ ہمیں کامیابیاں مل رہی ہیں. مودی کے زوال کا وقت شروع ہو چکا ہے. جب آپ کا دشمن ہی آپ کی تعریف کرے تو مطلب آپ نے جو ہے نا الحمدللہ ڈیلیور کر دیا ہے, آپ نے کام کر دیا ہے, آپ نے دنیا کو دکھا دیا ہے. ہماری جو ڈیجیٹل پالیسیز ہیں وہ پوری طریقے سے دنیا میں امپلیمنٹ ہونے جا رہی ہیں. ان پالیسیز میں چائنا کا بہت بڑا کردار ہے, چائنا نے ہمیں اس میں بڑا سپورٹ کیا ہے. کرپٹو کرنسی کی آپ بات کریں یا اس کے علاوہ دوسری ڈیجیٹل کرنسیز کی بات کریں, اس میں پاکستان الحمدللہ دن بدن ترقی کر رہا ہے. سفارتکاری کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں اگر ڈیجیٹل سفارتکاری جس طریقے سے ہم نے کی ہے, یہ اس عالمی جنگ جو ابھی ہونے جا رہی تھی, تیسری عالمی جنگ, اس کو جس طریقے سے ہم نے ڈیجیٹل سفارتکاری سے روکا ہے, اور ہماری جو ہے نا لیڈرشپ نے, ٹاپ کی لیڈرشپ نے, جس میں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ہیں اور جس میں میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان ہے, جس طریقے سے انہوں نے دیکھیں اب ڈیجیٹل سفارتکاری تھی نا کہ تمام ملکوں کے سربراہان کو اپنے ساتھ فون پر انٹیکٹ رکھا ہے, ان سے رابطے میں رہے ہیں. الحمدللہ اس کا بہت اچھا کریڈٹ ہماری قوم کو بھی ملا ہے اور پوری دنیا کو اس کا نظر آ رہے ہیں ثمرات. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے اس کے مزید ثمرات نظر آئیں گے اور پاکستان کی ترقی میں یہ اہم کردار ادا کریں گے اور ہندوستان اسی طرح سے جلتا رہے گا انشاءاللہ. اسی ہوگا. بہت شکریہ بابر صاحب. ناظرین آج آپ نے گفتگو سنی. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے اس وقت جو تازہ ترین کچھ اپڈیٹس سامنے آئی تھی, خاص کر ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے, اور پھر میڈیشن کا جو کردار ہے پاکستان کا, اس میں کیا پیش رفت سامنے آئی ہے, اور پھر اسی طرح بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف جو اقدامات کیے جا رہے ہیں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے, جو بہترین کارروائیاں کی گئی ہیں, ان کارروائیوں کے کیا نتائج سامنے آئے ہیں, ان کا ہم نے احاطہ کیا. انشاءاللہ مزید جو بھی اپڈیٹس سامنے آئیں گی ان کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں پھر کسی دوسرے پوڈ کاسٹ میں حاضری دیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.